السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ LMS دعوت اسلامی میں اپنا اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے، اپنی پروفائل کیسے فل کرتے ہیں، کورس کرنے اور ٹیسٹ دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل اور غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے پلے اسٹور میں LMS دعوت اسلامی سرچ کر کے اس آفیشیل موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اب اس اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہی آپ کے سامنے LMS دعوت اسلامی کا ہوم پیج شو ہوگا۔ یہاں اوپر ہی 3 لائنوں پر کلک کر کے اس لسٹ کے آخر میں یہاں کلک کرنے سے آپ کو 3 آپشنز شو ہوں گے۔ پہلا، لاگ ان۔ دعوت اسلامی کی کسی بھی تنظیمی ایپ مثلا CMS، SCMS یا PMS وغیرہ کا اگر اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے تو لاگ ان پر کلک کر کے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر کے LMS دعوت اسلامی سے کورسز کر سکتے ہیں، اور اگر پہلے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو دوسرا آپشن رجسٹر پر کلک کر کے نیا اکاؤنٹ بنانا ہوگا، اور تیسرا آپشن فارگٹ پاسورڈ کا ہے۔ کسی پرانے اکاؤنٹ کا پاسورڈ بھول جائے تو اس آپشن کو استعمال کر کے ریکور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے نیا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ نئے سرے سے اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہم رجسٹر کے آئیکن پر کلک کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے رجسٹریشن فارم اوپن ہو چکا ہے۔ اس فارم میں چند چیزیں فل کرنا ضروری ہیں جن کی پہچان اس طرح کے سٹارز سے کی جا سکتی ہے۔ اس فارم میں سب سے پہلے اپنا نام انگلش میں، پھر اپنا نام اردو میں درج کرنا ہے۔ اسی طرح پھر اپنے والد صاحب کا نام انگلش میں اور پھر اردو میں درج کرنا ہے، اور اب ہمیں یوزر نیم کے کالم میں اپنا یوزر نیم بنانا ہے۔ یہ یوزر نیم ایپ میں لاگ ان ہونے کے لیے استعمال ہوگا۔ یاد رہے کہ یوزر نیم میں کچھ انگلش کے الفاظ اور کچھ گنتی کے نمبرز ہوں گے، مثلا مدینہ 92، اور یوزر نیم کے الفاظ اور نمبرز میں اسپیس استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ہمیں اپنی ای میل ID اور پھر اپنا وہ فون نمبر درج کرنا ہے جو اس وقت ہمارے موبائل میں چل رہا ہے، اور پھر اپنا CNIC یعنی شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے، اور آخر میں ہمیں اپنا پاسورڈ بنانا ہے۔ پاسورڈ بنانے کے بھی وہی اصول و ضوابط ہیں جو یوزر نیم بنانے کے ہیں، یعنی الفاظ اور نمبرز کو مکس کریں گے، پھر کنفرم پاسورڈ میں وہی دوبارہ پاسورڈ لکھنا ہے جو ابھی اوپر بنایا تھا، اور ساتھ ہی رجسٹر کے بٹن پر کلک کر دیں گے۔ رجسٹر پر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک OTP فارم شو ہوگا، اور ہمارے اس نمبر پر جو ہم نے پیچھے لکھا تھا اس پر ایک 4 ہندسی OTP کوڈ آئے گا۔ وہ OTP کوڈ یہاں پر لکھنا ہے، اور اس کے بعد ویریفائی کے بٹن پر کلک کرنے سے ہمیں ایک سائن ان کا فارم شو ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں اپنا پاسورڈ اور یوزر نیم لکھنا ہے جو ہم نے رجسٹریشن فارم فل کرتے وقت بنایا تھا۔ پھر سائن ان کے بٹن پر کلک کرنے سے ہمارا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا۔ اکاؤنٹ لاگ ان ہوتے ہی ہمارے سامنے LMS دعوت اسلامی کا ہوم پیج شو ہوگا، جس کے شروع میں ایک سلائیڈر ہے، پھر ڈپارٹمنٹ کا مختصر سا تعارف، اور پھر کورسز کے کچھ کیٹیگریز شو کی گئی ہیں، اور اس کے نیچے آل کورسز کا بٹن ہے جسے کلک کرنے سے ہمارے سامنے تمام کورسز کے پیج شو ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اپ کمنگ ایونٹ میں ان قریب آنے والے کورسز وغیرہ شو کروائے جائیں گے۔ اب پروفائل مکمل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ پروفائل مکمل نہ ہونے کی صورت میں ٹیسٹ دینے کا آپشن شو نہیں ہوگا، اس لیے پروفائل کو فل کرنا ضروری ہے، جس کے لیے شروع میں ہی یہاں کلک کرنے پر اس لسٹ کے آخر میں ہمارا نام شو ہوگا۔ نام کے سامنے یہاں کلک کرنے سے مائی پروفائل کا آپشن شو ہوگا، جسے کلک کرنے سے پروفائل فارم شو ہو جائے گا۔ اس فارم میں کچھ آپشن ضروری ہیں، ان کی نشاندہی سٹارز کے ذریعے کی گئی ہے۔ بقیہ آپشن ابھی فل کرنا ضروری نہیں، بعد میں بھی فل کیے جا سکتے ہیں۔ اس فارم میں سب سے پہلے اپنا نام انگلش میں، پھر والد صاحب کا نام انگلش میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنا نام اردو میں اور پھر والد صاحب کا نام اردو میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد کنٹری کوڈ کو درج کرنا ہے، مثلا پاکستان کے لیے +92، پھر یہاں اپنا فون نمبر لکھنا ہے۔ یاد رہے کہ فون نمبر 0 سے نہیں بلکہ 3 سے شروع کرنا ہے، مثلا 304 یا 312۔ اس کے بعد یہاں واٹس ایپ نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنا ایڈریس درج کر کے یہاں پر اپنی ڈیٹ آف برتھ یعنی اپنی تاریخ پیدائش لکھ کر ایج کے کالم میں اپنی عمر لکھنی ہے۔ مدر لینگویج کے کالم میں اپنی مادری زبان درج کرنی ہے، اور اس کے بعد ادر لینگویج میں اگر کوئی زبان آتی ہے مثلا اردو، انگلش، عربی وغیرہ تو وہ لکھ دیں۔ پھر اپنا CNIC یعنی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور اگلے کالم میریٹل سٹیٹس میں شادی شدہ ہیں تو میرڈ، اور غیر شادی شدہ ہیں تو سنگل کو سلیکٹ کر لیں۔ پھر نیچے ڈس ایبلٹی کے کالم میں اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی معذوری ہے تو یس کر کے نیچے معذوری کی نوعیت لکھ دیں، اور اگر نہیں ہے تو نو پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد بلڈ گروپ کے کالم میں اپنا بلڈ گروپ سلیکٹ کریں، اور پھر دعوت اسلامی کو کب جوائن کیا اس کی ڈیٹ سلیکٹ کر کے اگلے کالم میں دعوت اسلامی میں امپلائی یعنی اجیر ہیں تو یس سلیکٹ کریں، ورنہ نو کو سلیکٹ کر لیں۔ اب ہمیں اپنی کوالیفیکیشن یعنی تعلیم کی ڈیٹیل فل کرنی ہے۔ اکیڈمک کوالیفیکیشن میں اپنی دنیاوی تعلیم اور اسلامک کوالیفیکیشن میں اپنی دینی تعلیم کے آپشنز میں سے اپنے مطابق آپشنز کو سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد پروفیشن کے کالم میں اپنا پیشہ مثلا ڈاکٹر، انجینئر یا ٹیچر وغیرہ کو سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں تو ان کے لنکس یہاں لگا کر سیو کے بٹن پر کلک کرنے سے
آپ کی پروفائل سیو ہو جائے گی اور آپ کے نام کے ساتھ ایک گرین ٹک شو ہو جائے گا جو یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کی پروفائل مکمل ہو چکی ہے۔ بغیر پروفائل مکمل کیے آپ کسی بھی کورس کا ٹیسٹ نہیں دے سکتے۔ اب ہم کورس میں انرول ہونے یعنی داخلہ لینے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ہوم پیج پر شو ہونے والے کورسز میں سے اپنے منصب اور ذمہ داری کے مطابق جو کورس ہے اس کو سلیکٹ کرنے سے آپ کے سامنے کورسز کا مختصر سا تعارف، کورس کے معلم، ٹوٹل کورسز اور کورس کا دورانیہ وغیرہ شو ہوگا، اور ساتھ ہی نیچے انرول کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ کی درخواست ڈپارٹمنٹ کو موصول ہو جائے گی اور آپ کے پاس پینڈنگ کا آپشن شو ہونا شروع ہو جائے گا، اور ڈپارٹمنٹ درخواست کی جانچ پڑتال کر کے اہلیت ہونے کی صورت میں قبول کر لے گا، اور پھر آپ کو گو ٹو کورس کا آپشن شو ہو جائے گا۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کا کورس شروع ہو جائے گا۔ ایک ویڈیو مکمل سننے کے بعد ہی نیکسٹ کا آپشن شو ہوگا جس سے اگلی ویڈیو دیکھی جا سکے گی۔ اسی طرح تمام ویڈیوز کو 100% دیکھنا ضروری ہے۔ ایک کورس کی ویڈیوز کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو ٹیسٹ شو ہو جائے گا جس کا دورانیہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوگا، اور یاد رہے کہ ٹیسٹ اسی صورت میں شو ہوگا کہ جب آپ کی پروفائل مکمل ہو، ورنہ ٹیسٹ شو نہیں ہوگا۔ ٹیسٹ دینے کا طریقہ: ٹیسٹ میں آپ کو MCQs اور ٹرو فالس یعنی غلط درست کا انتخاب جیسے سوالات دیے جائیں گے۔ آپ کو ایک سوال کے ساتھ کچھ آپشنز شو ہوں گے جن میں سے درست آپشن کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر کے اگلے تمام سوالات کے جوابات دے کر ٹیسٹ کو مکمل کریں گے تو کچھ دیر بعد آپ کو رزلٹ شو کروا دیا جائے گا۔ کامیاب ہونے کے لیے کم از کم 60% نمبر حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے کم نمبر ہونے کی صورت میں 26 گھنٹوں بعد دوبارہ ٹیسٹ شو کروایا جائے گا۔ اگر پھر بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو اگلے 26 گھنٹوں کے بعد پھر ٹیسٹ شو کروا دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ٹیسٹ 3 دفعہ دینے کی اجازت ہوگی۔ اگر تیسری بار بھی کامیاب نہ ہو سکے تو نئے سرے سے کورس کرنا ہوگا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو اس سے اگلے دن ہی آپ کو سند جاری کر دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔